بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ روح کا جسم کے ساتھ تعلق۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ نیک لوگوں کی ارواح کا مقام علیون ہے اور بد لوگوں کی ارواح کا مقام سجین ہے، لیکن اس کے باوجود قبر میں مردے کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت مرنے کے بعد کھلے گی۔ اس وقت ہم اس کی حقیقت اور کیفیت نہیں سمجھ سکتے، مگر احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور امت مسلمہ کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ قبر میں جو بدن ہے اس کے ساتھ روح کا اتنا تعلق ہے کہ جس سے جسم میں ایک قسم کی حیات ہوتی ہے، جس سے وہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ نیک آدمی ہو تو اس کے لیے قبر میں راحتیں اور خوشیاں ہوتی ہیں، اور بد ہے تو اس کو سزا ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنت او جفرۃ من حفر النیران۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ یہ سوال و جواب روح اور جسم دونوں سے ہوتا ہے، اور جزا و سزا بھی روح اور جسم دونوں کو ہوتی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کی کیل وقال کی گنجائش نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوال صرف روح سے ہوتا ہے وہ غلط کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جسم سے ہوتا ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جسد مثالی سے ہوتا ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ اسی دنیا والے بدن کے ساتھ روح کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور اسی بدن کو روح کے ساتھ تعلق کی وجہ سے حیات اور زندگی حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، ان کے جسم بھی نعمتوں میں ہوتے ہیں اور روح بھی۔ علی الارائک ینظرون، ارائی کا اریکتن کی جمع ہے، اریکہ کا معنی ہے آرام دہ کرسی۔ وہ آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ تعریفو، اے مخاطب تو پہچانے گا، دیکھے گا۔ فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تر و تازگی۔ نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے۔ آج بھی خوشحال آدمی کے چہرے پر آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور بھوکے آدمی کے چہرے پر بھی آثار نمایاں ہوتے ہیں۔